السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے یہ زندگی عطا فرمایا ہے۔ اس زندگی کا پہلا عمل ایمان ہے۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ایمان لانے کے بعد کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیا ہو، اور ایسے ہی اگر اللہ نے مال دیا ہو اور اس کے شرائط پورے ہوتے ہوں تو حج یہ عبادت بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو حج یہ ایک ایسا عمل ہے جو عاشقانہ عمل ہے۔ ایک تو اپنا مال بھی بندہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی محبت کے ساتھ، اس لیے کہ جہاں وہ بستا ہے اس جگہ سے اس کی محبت ہوتی ہے اور اس کا دل وہاں لگا رہتا ہے، اس کے باوجود وہ حج جیسے سفر پہ نکلتا ہے، اپنے اندر ایک عاشقانہ، ایک محبتانہ جذبہ رکھ کر حج ادا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت یہ کس طرح سے ادا ہونی چاہیے، اسی لیے میرے نبی سے بھی پوچھا گیا تھا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے اور افضل عمل ہے۔ قیلا، حضرات صحابہ نے پھر پوچھا، ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اگر دشمن کوئی حملہ کرتا ہے اور نیست و نابود کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کا جواب دینا، یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرات صحابہ نے پوچھا، قیل ثم ماذا، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حج مبرور، وہ عمل یعنی حج مبرور۔ حج مبرور یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اگر ہم حج کے لیے جائیں، وہی ہماری زبان گندی، ہمارے زبان سے وہی گالیاں اور وہی گناہ کی باتیں، وہی غیر غلط سوچ، اب وہ ساری چیزیں بھر کے صرف سیر و تفریح کے لیے ہم وہاں کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی مینا میں جائیں اور پھر آ کے یہاں ہم حاجی کا ٹائٹل لگا کے آ جائیں، یہ حج نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، حج مبرور، یعنی حج مبرور یہ عمل سب سے افضل ہے۔ اب اسی کے سلسلے میں فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے بھی، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ یہ جو آیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جو حج کے لیے جا رہے ہوں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ میرا رب وہ جانتا ہے کہ کب ہمارے لیے اللہ رب ذوالجلال
وہاں کے لیے آنے کے لیے موقع فراہم کرے گا، کوئی ہم میں سے نہیں جانتا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھ کے رکھیں، الحج اشہر معلومات، حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں، یہ نہیں کہ اور مہینے میں ہم جائیں اور عرفات میں جا کے ہم دعا کریں، یا اللہ میں یہاں آ گیا ہوں، میری یہاں کی حاضری کو قبول کر لے اور میں سمجھ جاؤں کہ چلیے میرا حج ادا ہو گیا۔ نہ، حج ادا ہونے کے لیے 9 ذی الحج کی تاریخ عرفات کی حاضری یہ ضروری ہے۔ اگر وہاں حاضری نہیں ہوئی، ہم ادھر ادھر چکر لگاتے رہے، ہم یوں سمجھ گئے ارے یہ اللہ کا گھر، یہ برکتوں والا گھر ہے، یہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، یہاں ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، میں کہاں جاؤں عرفات کے میدان میں، میں کیوں جاؤں مزدلفہ میں، میں کیوں جاؤں مینا میں؟ نہیں، میں یہی رہوں گا اس لیے کہ یہاں بڑا ثواب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ حج پورا ہونے کے لیے یہاں حاضری ضروری ہے، اسی لیے ہم ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے متبعین ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ میرے رب نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لائے۔ اب یہاں کوئی سوال و جواب نہیں ہے کہ ہم یہ دلیل وہ دلیل۔ اسی لیے ایک بزرگ جب شیطان سے مناظرہ کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے، جواب دیتے رہے، مکالمہ ہوتا رہا، لیکن اخیر میں آ کے پھنس گئے۔ تو شیخ سامنے آ کے گویا کہ یوں جواب دیا، ارے یوں کہو کہ میں بغیر دلیل کے میرے رب کو مانتا ہوں، میرے رب کی وحدانیت کو قبول کرتا ہوں۔ جی ہاں، ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جو اللہ آسمانوں کا خالق و مالک ہے، زمینوں کا خالق و مالک ہے، ہواؤں کا خالق و مالک ہے، یہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، جن کا خالق و مالک ہے، سب کا خالق مالک وہ ہے۔ بغیر دلیل کے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایمان ہمارے دل میں راسخ ہو جانا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس لیے میں یہیں رہ جاؤں گا، میں کہیں یہاں سے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر سے چپکا رہوں گا، یہاں میں دعائیں مانگتا رہوں گا، میں عرفات میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ تو میدان ہے، وہاں جا کے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اسی سے ہمارے فرائض ادا ہوں گے۔ اب یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم یہ جھکنے اٹھنے سے کیا فائدہ۔ جی ہاں، وضو جو کیا جاتا ہے، اگر چہرے پہ گندگی لگی ہو، ہاتھوں پہ گندگی لگی ہو، پیروں پہ گندگی لگی ہو، اسے دور کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن نہ، نماز ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم وضو کریں گے۔ ہوا خارج ہو گئی کہیں سے، اب یہاں دھو رہے ہیں، ہم چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیا قصہ ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں کوئی دلیل کہ اب یہاں نکلا، یہاں وضو، یہ سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے رب نے میرے نبی کو قرآن میں یہ حکم دیا ہے، ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہم کو بہکانے والے؟ شیطان مردود بن کے، شیطان رجیم بن کے، اس لیے کہ تو مردود بھی ہے، تو رجیم بھی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، ارے بھائی پہلے ہی سے چہرے پہ ذرا غرد و غبار ہے، اب پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کا حکم ملا ہے کہ مٹی پہ 2 ہاتھ مارو اور پھر ذرا جھٹک کے یہ مٹی چہرے پہ مل لو تو تمہارا وضو ہو جائے گا، تمہارا تیمم ہو جائے گا۔ پہلے ہی سے
گرد و غبار، سفر میں ہے، پانی کہیں سے نہیں، اور پھر یہ مٹی پہ مار کے پھر چہرے پہ ملنا، یہ کیا بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے تیمم کرو اور نماز ادا کرو، یہی ایمان ہے۔ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ اگر یہ شیطان مردود کی شکل میں ایمان والوں کو بہکا کر غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہو تو یاد رکھیں، یقین مانیے کہ یہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے اس طرح کی سازشیں رچتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھولے بھالے مسلمان ہاں یہ غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اگر ایمان چھن گیا، ایمان ہم سے رخصت ہو گیا، ہم سے زیادہ منحوس کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے لیے گنتی کے مہینے ہیں، اسی میں جا کے آپ حج ادا کریں گے تو حج ادا ہوگا، اور مہینوں میں جا کے ہم وہاں رہ جائیں عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، ہمارا کوئی حج ادا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، متعین ہے، اس پر ہم جائیں گے، حاضری دیں گے، جب جا کر یہ حج ہوگا۔ اب حج میں گئے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کن چیزوں پہ عمل کرنے سے حج مبرور کی سعادت حاصل ہوگی؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ ہے کہ جو جماع کی باتیں ہیں اگر جائز بھی ہو وہ بھی حج کی حالت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اور دنوں میں ہے، لیکن یہاں احرام آپ نے باندھ لیا ہے، اب آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ہاں ان ساری چیزوں سے آپ کو بچ کر حج ادا کرنا ہوگا۔ ولا فسوق، فسق و فجور میں بھی اپنے آپ کو مبتلا کرنا نہیں ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں احرام باندھ کے حاجی تیار رہتا ہے کہ ذرا بھی کچھ ادھر ادھر ہو گیا ماشاءاللہ ڈاکٹریٹ لیتے ہیں ڈگریوں میں، یعنی گالیاں دینے میں، اب اتنے گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو غصہ نہ آئے تو کس کو غصہ آئے گا، کہ یہ احرام باندھ لیں تو ہم چھوڑ دیں اپنی حالت کو۔ استغفر اللہ، نہ، ولا جدال فی الحج، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے حج میں۔ ہم ایسا حج کریں کہ جو حج فلا رفث ہو ولا فسوق ہو ولا جدال فی الحج ہو، ایسا حج ہم کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حل الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، حج مبرور جس کسی کو بھی نصیب ہو جائے اب اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور اس کے لیے ملے گا نہیں، جنت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے حاجی کو جو حج مبرور سے فارغ ہو کے لوٹتا ہے، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اگر کسی نے ایسا حج کیا جس میں رفث نہیں، جماع کی کوئی باتیں نہیں، ولا فسوق، اور وہاں کوئی فسق و فجور کی باتیں نہیں، رجع کیوم ولدتہ امہ، ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے۔ حاجی بھی اسی طرح اپنے حج سے واپس لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں۔ ہاں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جی ہاں، آپ کو مصر کا گورنر بنا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جب وہ اسلام لانے کے لیے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ میں نے مان لیا آپ کو اور اللہ پر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں، آپ اپنے دست مبارک کو میرے سامنے کیجئے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ
جی ہاں، وہ بھی پکے مومن جب دیکھا کہ باپ آخری وقت میں ہے، بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے، اب آخری ایام ہیں دنیا سے رخصت ہونے کے، اس وقت کچھ سوالات کر لیا اپنے باپ سے. ابو آپ ایمان لائے تو کیسے ایمان لے کے آئے؟ باپ ادھر پلٹ کے سوئے ہوئے تھے، جہاں بیٹے کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا، ایسے سوئے ہوئے تھے، اپنے چہرے کو دیوار کی طرف پھیر لیا. پھر اس کے بعد بیٹے کا جواب دینا شروع کیا، اس لیے کہ وہ جو حالت تھی، آخری حالت تھی، وہاں اس وقت جس پر گزرتا ہے اسے ہی پتہ چلتا ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ماشاءاللہ اچھی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. جب حضرت اسرائیل آ جائیں، کہیں کہ بھئی اب آپ کا وقت ہو گیا ہے، چلیے یہاں سے چلنا ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہماری حالت کیسی ہوگی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پہ پڑے ہیں، آخری وقت ہے، بیٹا سوال کر رہا ہے آپ کو اللہ نے ایمان کیسے نصیب فرمایا؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ میں آپ پر اور اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ اپنے دست مبارک کو میرے آگے فرمائیں. میرے نبی نے اپنے دست مبارک کو میرے سامنے پھیلا دیا، کہا لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کر ایمان لاؤ. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، پیچھے کر کے بیٹھا رہا. میرے نبی نے مجھ سے پوچھا عمر کیا ہو گیا؟ ابھی ایمان لانے کے لیے مجھ سے تم گزارش کر رہے تھے کہ آپ اپنا دست مبارک آگے کریں، میں نے کیا تو آگے پیچھے کر لیا اپنے ہاتھ کو، کیا ماجرا، کیا بات پیش آئی، کیا خیال آ گیا دل و دماغ میں؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، اس سعادت کے پانے سے پہلے، اس سعادت کے پانے سے پہلے مجھے کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ اسلام لانے سے پہلے میں بہت گناہ کر چکا ہوں، بہت ظلم و زیادتی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے انجانے بہت سارے گناہ ہو گئے. اب ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ کیا میرے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہیں گے؟ اسلام کے لانے سے پہلے میں نے جو جو برائیاں کی تھی، جو جو زیادتیاں کی تھی، وہ سارے میرے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیا ماجرا ہوگا میرے نبی؟ اس سوال کا جواب مجھے چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، عمر سنو، اسلام جب کوئی لے آتا ہے، جتنے گناہ کیا تھا اسلام لانے سے پہلے، میرا رب ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اسی طرح ہجرت سے پہلے بھی جتنے گناہ ہوئے تھے، ہجرت کرنے کے بعد سارے گناہ دھلا دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ بندے مومن سے سرزد ہوئے تھے، جب حاجی حج کرتا ہے میرے رب کی بارگاہ میں پہنچ کے سارے ارکان ادا کر لیتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایسے رجع کا یوم ولدتہ امہ، جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہو اور اس کے دل پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے، اس کا دل سیاہ نہیں ہے، بالکل پاک و صاف دل ہے. حاجی بھی اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے. یہ نہیں کہ سیر و تفریح کے لیے گیا،
اب عرفات میں بھی گیا، مزدلفہ میں بھی گیا، سلام ٹھوکتا رہا، دوستی بناتا رہا، بھئی کہاں سے آئے، وہاں سے آئے، یہاں سے آئے، اچھا آپ یہاں، ساری باتیں وہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ خوب بیٹھ کے دوستی کرتے رہے۔ اب یوں کہتے رہے کہ ہم عرفاتی بھائی ہیں، مزدلفہ بھائی ہیں، مینا بھائی ہیں، یہ کہاں کے بھائی ہیں یار؟ اللہ نے اگر ہم کو حج مبرور کی سعادت دے دیا، گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، توبہ کر لیا، استغفار پڑھ لیا، اب ان چیزوں پہ ہم ثابت قدم رہ کے ایک حاجی جیسی صفت اپنے اندر لا لیے کہ اپنی زندگی میں اس کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کے ساتھ دغا نہیں کروں گا، میری تجارت میں ڈنڈی نہیں مانوں گا، میں کبھی سود نہیں لوں گا، زنا کے اڈوں پہ نہیں جاؤں گا، میرے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، اپنے ماتحت میں رہنے والوں پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، میرے رب کی بارگاہ میں ان سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور اللہ کے رب کی بارگاہ میں پوری عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اب آ کے ان ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہے، یہ حاجی ہوگا۔ اب وہاں جائے، سیر و تفریح کرے، ایسے سلام ٹھوکتا رہا، اسے سلام ٹھوکتا رہا، پھر اس کے بعد یہاں آ کے کہے کہ میں حاجی صاحب ہوں، حج کے لیے گیا تھا، اب خوب دعوتیں ہم نے کھا لیا، ہار بھی پہن لیا ماشاءاللہ، اب اس کے بعد سارے کام ہم نے شروع کر دیا جو چند دنوں کے لیے ہم نے بند کر کے رکھا تھا۔ ایسے حج کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم بنے ایسے مسلمان جیسے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس پر میرے صحابہ عمل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے میرے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنک ان کے لیے خطاب دے دیا۔ تو یہاں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان باتوں پہ عمل کر کے ہم حج ادا کرتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حج کے لیے ہم جائیں تو توشہ تیار کر کے جائیں، وَتَزَوَّدُوا، اور جو تقوی کا توشہ ہے یہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ لیکن بعض احباب کو ہم دیکھتے ہیں وہاں اگر کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہو، کیوں میں کھڑے ہو کے کھانا لینا شروع کر دیتے ہیں، اب وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا بھر سے حاجی آتے ہیں، تو بعض لوگ وہاں کھڑے ہو کے اس مقصد کے لیے سفر کر لیتے ہیں کہ چلیے ذرا جا کے وہاں اگر ہم ATM کھول لیں اور کچھ ڈیبٹ کارڈ وغیرہ ہم وہاں بنا لیں اور یہ ساری پونجی اس میں جمع کر کے آ جائیں۔ نہ کبھی وہاں اس مقصد کے لیے نہیں جانا ہوگا، بلکہ وہ تزودوا، اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے تو ہم جائیں، بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ جب حاجی طواف کرتے رہتے ہیں وہاں بھی کٹ پاکٹ ہوتی ہے، وہاں بھی حاجی یہ بڑے عجیب و غریب حالت میں رہتا ہے کہ رب کا یہاں گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہاں مجھے ایک دیوانہ بن کے طواف کرنا ہے، یہاں مجھے کوئی یاد نہیں، نہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، نہ مجھے میری بیوی یاد آ رہی ہے، نہ مجھے میری بیٹی یاد آ رہی ہے، میرے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، یہاں یاد ہے تو صرف میرے رب کی یاد ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ دیوانہ وار چکر لگاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ وہاں کٹ پاکٹ مارنے والے پہنچ کے حاجیوں کے بھی جیب قطر لیتے ہیں۔ اب یہ حاجی یہاں بہت عظمت کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں دیوانہ وار طواف کرتے ہیں اور یہاں یہ اپنا کام کر جاتے ہیں۔ اب کون سی جگہ محفوظ رہی آپ ہی ذرا بتائیں۔ وہاں کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے حاجیوں کو بچا کے رکھیں، لیکن یہ کہاں سے پہنچتے ہیں، کیسے اپنے کام میں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے بیلٹ میں رکھا تھا، میں نے فلاں جگہ میں رکھا تھا، جیب میں رکھا تھا، اس لیے کہ جھبا ازار پہنا تھا، نیا جھبا نئی ازار میں پہن کے گیا تھا تاکہ اللہ کے گھر پوری عظمت کے ساتھ جاؤں، اور جیب میں تھوڑے پیسے بھی تھے، اب کہاں سے پیسے کٹ ہو کر چلے گئے مجھے بھی پتہ بھی نہیں چلا۔
اسی لیے ان ساری چیزوں کی بھی حفاظت حاجی کے لیے ضروری ہے، کہیں ہم اتنا کھو نہ جائیں۔ ہاں، کھو کے عبادت کرنا یہ ضروری ہے، وہاں کوئی یاد نہ آئے، بالکل ضروری ہے۔ اللہ کے گھر سے اپنے ہاتھوں کو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہی دعا کرنا چاہیے، ملتزم سے چپک کر دعا کرتے ہی دعا کرنا چاہیے، میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں ہم دعا کرتے ہی دعا کرنا چاہیے۔ مطاف میں بیٹھ کے رات کی تاریکی ہو اور بالکل اللہ کا گھر، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں اور دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اے میرے رب، یہ تیرا گھر ہے، یہاں تیری رحمتیں برستی ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب سچے من کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ وہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، میرا رب ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ جی ہاں، آپ جب عمرے کے لیے گئے ہوں یا حج کے لیے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جو چھوٹے سے ہوتے ہیں، ابابیل کے شکل کے، کعبۃ اللہ کے اطراف گھومتے رہتے ہیں۔ میں بھی کبھی بیٹھ کے وہاں سوچا کرتا تھا، اے اللہ، یہ تیری مخلوق ہے، تو ہی جانتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے، کس جذبے کے تحت یہاں آئے ہیں۔ ہاں، ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقدس جگہ ہے جس سے ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جائیں، ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے مثابۃ للناس کہ یہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ عورتوں کے لیے نہیں، اسی طرح بیماروں کے لیے نہیں، بوڑھوں کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، یہ جہاد میں نہیں جائیں گے، اب یہ کیسے وہ ثواب پائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا، حج مبرور ان کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے، حج مبرور ان کے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی سال حج کو چھوڑا نہیں، ہر سال حج کے لیے چلے جاتی تاکہ مجھے حج مبرور نصیب ہو جائے اور مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہم میں سے جن کو توفیق بخشی ہے وہ حج کے لیے جائیں گے، ایک نمائندہ بن کے یہاں سے جائیں گے۔ میری ان تمام حجاج سے گزارش ہے کہ آپ اس وقت جو عالم اسلام میں ارتداد پورے زوروں پہ ہے اور یہ مکر بہت زبردست سازشوں میں لگا ہوا ہے، ایسے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری بیٹیاں اور یہ ہماری نوجوان نسل، یہ ہمارے نوجوان بچے جو ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ ایمان کی دولت کو چھوڑ کے کس راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام بچے اور بچیوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی بچیاں اس وقت غیروں کے گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور اپنے ایمان کو برباد کر رہی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ہماری ان بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرے۔ چاروں طرف سے الغار ہے، فتنوں کی بارش ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، ایک وہ آخری زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں اتنے فتنے واقع ہوں گے کہ جتنے، میرے نبی نے مثال دے کے فرمایا، جیسے بارش برسنے سے بارش کے خطرے پڑتے ہیں اسی طرح فتنے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو نبی نے فرمایا، اسی وجہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ صبح ایک شخص مومن ہوتا ہے، شام میں اس کا ایمان چھن جاتا ہے، اور کوئی مومن
رات میں مومن ہوتا ہے اور جب صبح ہوتی ہوتی اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ سمجھ جائے ہم تو بڑے عالم ہیں، ہم تو امام ہیں، ہم تو قاری ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، اگر اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت نہ کرے تو ہمارا بھی ایمان چھن سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر یہ جو ارتداد کی لہر آ پڑی ہے، اس کی وجہ سے ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ میرے تمام حجاج اکرام احباب سے گزارش ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ خاص طور پہ ہمارے ان بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ آپ ایسے ویسے غیر ضروری کاموں میں مصروف ہوئے بغیر، دوستی بنانے میں اپنا وقت لگائے بغیر، اور یہ باتیں وہ باتیں کرنے میں اپنا وقت لگائے بغیر، یاد رکھیں میرے اس نبی کی حدیث کو جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ تشریف لے گئے تھے، ظہر اور عصر کو اکٹھا ظہر کے وقت میں ادا کر کے پورا وقت آپ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے دعا میں لگایا تھا۔ یہ آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے اپنا بھی پورا وقت دعا میں لگانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا رب ایک تبدیلی لے کے آئے، ہمارے بچوں کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے بھائیوں کے ایمان کی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، اگر اللہ نے توفیق عطا کیا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے ان باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جامع مسجد ٹرسٹ کی جانب سے تعلیمی ایک کام تحریک کے طور پہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اور وہ تمام ذمہ دار اور مصلیان جو رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بڑے جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ تعلیم کی تحریک کو جوڑ کے یہاں اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے یہاں سارا انتظام کیا۔ اللہ ان کی تمام خدمات کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان دنوں سے لے کے اب تک یہاں ایک تحریک کے طور پہ اللہ کا یہ گھر ہے جہاں نماز پڑھنے کا انتظام ہے، پانچوں نمازوں کا، پھر جمعے کے خطبے کا، جمعے کی نماز کا یہاں اہتمام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا بھی ماشاءاللہ بہت معقول انتظام ہے، خاص طور پر پی یو کالج کے لیے لڑکیوں کے لیے بالکل الگ ان کا انتظام ہے، اور اسی طرح ڈگری کالج کے لیے بی سی اے ہو، بی کام اگر ہماری بچیاں کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے الگ انتظام صرف عورتوں کے ذمے وہ ہے، وہاں عورتیں ہی پڑھاتی ہیں۔ تو یہ جو نظام ہم نے بنایا ہے تاکہ ہماری بچیاں ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج کل کا جو ماحول ہے ناچنے گانے کا، میوزک بجانے کا، مجھے تعجب ہوا، کچھ چند سال پہلے کی بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، میرے پاس فون آیا، حضرت پتہ چلا ہے کہ آپ کے یہاں بھی کسی نے میوزک بجا دیا۔ جب میں نے معلوم کیا تو واقعتاً کسی بچی کے پاس موبائل تھا، اس موبائل میں کچھ گانے تھے، وہ ڈال کے وہ بھی ڈانس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پرنسپل فوراً پہنچ کر ان ساری چیزوں کو رکوایا۔ شیطان ہر جگہ لگا رہتا ہے، جی ہاں، جب مسجد میں آ کے یہاں چوری کر سکتی ہے تو ہماری ان کالجوں میں بھی اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ہمارے ذمہ داروں نے ذکر کیا تھا، مولانا
آپ کو پتا ہے کہ ہماری بچیاں ہم سے داخلے کے وقت میں آ کے کیا پوچھتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں ڈگری کالج میں داخلے کے لیے خاص طور پر؟ میں نے کہا کیا؟ وہ سب سے پہلا سوال کرتی ہیں کہ یہاں کوئی ایجوکیشن ہے، لڑکے بھی مل کے پڑھتے ہیں؟ ارے کیوں؟ کہا نہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ذرا مل کے پڑھنا چاہتے ہیں، جب جا کر ہی پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ جو سوچ ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اس لیے میں ہر بیٹی تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، اس لیے کہ ان کو زیادہ بیٹھ کے دین کی بات سننا نصیب نہیں ہوتا۔ اب وہ گھر میں رہ جاتی ہیں، نہ ماں کے ساتھ کسی دینی مجلس میں پہنچتی ہیں، نہ کسی عالم سے دین کی باتیں سنتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کا دماغ ذرا لبرل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے اب اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں سوچتی کہ شراب پی لینے سے کیا ہوگا، ارے ذرا شراب ہی ہے، ذرا ڈانس کر لینے سے کیا ہو جائے گا، اندر ذرا خوشی محسوس ہوگی۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ اصل میں جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ان سے ہی بچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ان حرام کاریوں سے بچا کر جنت کی طرف لے کر چلنے والے بن جائے۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ دور دراز میں پڑھنے والے بچے جو اسکول پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بہت شریر ہو جاتے ہیں، اب ماں باپ سوچتے ہیں یہاں جوڑیاں بھی بہت پہنچی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ گوری پاڑلے میں میرا بیان تھا، اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، اسٹیج کے پیچھے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ایسے استغفر اللہ گویا اتنے خطرناک گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے تھے اسٹیج کے پیچھے، سن کر ہی میرے کان کے پردے پھٹ رہے تھے کہ واہ کیا بچے ہیں ماشاءاللہ، گالیاں دینے میں یہ ڈاکٹریٹ حاصل کر لیا۔ کون؟ ہماری قوم کے بچے۔ تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول سے بچانے کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے ایک ریزیڈینشل اسکول کا بھی قیام عمل میں لایا تاکہ یہاں بچوں کو ٹھہرا کر دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے۔ اگر ماحول خراب ہو، بچے بگڑ رہے ہوں تو آپ اپنے بچوں کو یہاں بھی بھیج کے داخلہ کروا سکتے ہیں تاکہ اچھے ماحول میں رہ کے یہ دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں رہ کر دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اللہ جامع مسجد ٹرسٹ کی ان تمام خدمات کو بے پناہ قبول فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گزارش پر بند مٹھیاں چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی ضرورتوں میں ہماری یہ پونجی کام آ جائے، اور یہاں جتنے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں ماشاءاللہ یہ ہماری پونجی کام آ جائے، اس مقصد سے بغیر کسی نام کے کہ میں یہ صاحب فلاں دے رہا ہوں، کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں، بند مٹھی ہماری ان چادروں میں ڈال کے چلا جاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہاں ایک پورا نظام قائم فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے ان تمام کاموں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے جتنی کوششیں علمی لائن سے ہوں یا لوگوں میں تعلیمی بیداری کے سلسلے میں ہوں، جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ رب ذوالجلال ظالم کی کیفر کردار تک پہنچائے، اور ان مظلوموں کی آہ کو اللہ قبول فرمائے، سنے اور ان کو ان کا حق ملے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔